قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، امید ہے کہ آپ حضرات بھی اس رمضان المبارک میں روزہ رکھ رہے ہوں گے، اور مسلمانوں کو اس ماہ صیام کے تمام روزے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کو نادم ہونا چاہیے، اور بغیر عذر شرعی کے اس ماہ مبارک کے ایک بھی روزہ انسانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس ماہ صیام میں، اس ماہ رمضان میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی مسجدوں میں، محلوں میں اور گھروں میں روزہ داروں کے لیے افطاری کا انتظام کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھے، ان کے عمر میں درازگی عطا فرمائے اور ان کے رزق میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ آج میں اسی تعلق سے ایک حدیث پاک آپ حضرات کو سنانے والا ہوں، تاکہ آپ حضرات کو بھی سمجھ میں آئے کہ روزہ داروں کو افطاری کرانے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ روزہ داروں کو افطاری کرانے سے افطاری کرانے والے کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ، کتاب الصیام ہے، اور حدیث نمبر 1887 ہے، 1887۔ حدیث بڑی لمبی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو افطاری کراتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نیز اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس سے اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالی ایک کھجور کھلانے یا پانی پلانے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ حضرات، آپ حضرات بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ حدیث پاک کے ترجمہ کو سن کر ہی مفہوم سمجھ رہے ہوں گے۔ بہرحال اس کا خلاصہ مختصر میں پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں اور آپ کو علم ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے تو افطاری کروانے والے کو ثواب یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ثواب کے بدلے اس روزہ افطاری کرانے والے کو، یعنی روزہ داروں کو افطاری کروانے والے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ،
ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو نہیں چاہتا کہ اسے جہنم سے آزادی ملے؟ ہر ایک مسلمان بندہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم سے آزادی ملے۔ اب آپ بتائیں کہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے روزہ داروں کو افطاری کرانے سے، تو آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ جہنم سے آزاد ہو جائے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزہ داروں کے لیے افطاری کا انتظام کرائیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق روزے داروں کو افطاری کروائیں اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ روزے داروں کو افطاری کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ افطاری کرانے کی برکت سے اس افطاری کروانے والے کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ افطاری کروانے کی برکت سے اس افطاری کرانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا کرتا ہے جتنا ثواب اس روزہ دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ۔ یہاں پر ایک بات اور ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر کسی نے افطاری کا سامان بھیجا ہے یا بھجوایا ہے تو بہت سارے لوگ پہلے اپنا کھجور کھاتے ہیں یا اپنے سے جو شربت کا انتظام کیا ہے پہلے اس سے روزہ افطاری کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے کا لایا ہوا کھجور یا اور کوئی سامان جو انتظام کیا ہے روزہ داروں کے لیے افطاری کروانے والوں نے تو اس کو بعد میں کھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ان کے لائے ہوئے کھجور سے افطاری کر لیا تو میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ یہ بالکل جہالت ہے، لا علمی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ داروں کو افطاری کرانے والے کو روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو روزہ دار کو جتنا ثواب ملنا تھا اتنا ثواب ملے گا، لیکن کسی نے افطاری کا انتظام کروایا ہے تو اس افطاری کی برکت سے اسے بھی اس روزے دار کے برابر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ فضیلت افطاری کرانے کی سنی تو بارگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر ایک اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزے دار کو افطاری کرائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ثواب بتایا گیا کہ روزہ داروں کو افطاری کرانے والے کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے اور روزے دار کے برابر اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے، یہ ثواب رب کائنات اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس بندے کو بھی عطا کر دیتا ہے جو بندہ ایک روزے دار کے لیے صرف پانی کا انتظام کر دیتا ہے یا دودھ کے ایک گھونٹ کا انتظام کر دیتا ہے یا ایک کھجور کا انتظام کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، خلوص کے ساتھ نیک کام کرنا ہمارا کام ہے اور اپنی شان کے مطابق اس نیک کام پر ثواب دینا
اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ روزہ رکھتے رہیں اور روزہ کے ساتھ ساتھ 5 وقت کے نماز کی پابندی کریں، اور رمضان المبارک میں جو تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تراویح کی نماز بھی آپ حضرات پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔